بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میرا خیال میں ایک کمنٹ کر دیں، ہماری جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کی میٹنگ اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے۔ بہرحال بڑی اہم میٹنگ ہے، ایمرجنسی میٹنگ ہے، وزیر اعظم اس کی صدارت کر رہے ہیں، سارے سیکورٹی چیفس ہیں، باقی جتنے متعلقہ وزراء ہیں وہ موجود ہیں، ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر جو آج کل کے ہیں راجہ ریاض صاحب، ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ ایک اچھی روایت ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو کبھی یہ درخو اعتناد نہیں سمجھتے تھے، بھلے سے وہ کتنا ہی ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ دکھاوے کے لیے ہو، لیکن اس کا بلانے ایک اچھا جسر ہے۔ بس میرا خیال میں زیادہ تر تو اس میٹنگ میں جو ٹاپک ڈسکس ہونا ہے وہ افغانستان میں پچھلے ہفتے 10 دن سے، چونکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات جاری تھے اور کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، تو جو معاہدہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو انڈورسمنٹ کے لیے ہے، کیونکہ یہ بڑی ایک دفعہ ان کے افغان حکومت کے ترجمان شاہین صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ہم بڑی سنجیدگی سے TTP کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے ان کو کہا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوگا اور پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کرنے ہوں گے، اور اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو کم از کم آپ کو افغانستان کے اندر جو ہے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ان کا بیان تھا کچھ دن پہلے۔ تو میرا خیال ہے اگر ہو گیا معاہدہ تو میں تو بہت ہی ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تنظیمیں چاہے بلوچستان کے اندر موجود ہیں، چاہے TTP ہے، کوئی بھی ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ ایون جو پختون تحفظ موومنٹ ہے، PTM ہے، اس کے ساتھ بھی علی وزیر یا محسن داوڑ ہے، ان کے بھی کوئی تحفظات ہیں، ان سے ہی بات ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے جو کام جو ہے خوش اسلوبی سے چل سکتا ہے، اور کچھ تنقید جو ہے ہمارے سیکورٹی اداروں کو برداشت بھی کرنی ہے۔ میرے خیال اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ کم از کم بہت زیادہ، اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کوئی کم نہیں، بارہ اس کی جو کہ حدود و قیود ہیں، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف اور عسکری قیادت کے خلاف، جس کو کہنا چاہیے نا کہ نیکڈ مہم چلائی ہوئی ہے، ایک بہت ہی شرمناک قسم کی، اور اس کے اندر بہت گندگی، گالم گلوچ، سارا کچھ۔ اور یہ باہر ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس باہر ہیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں ہیں، اور چونکہ وہ ہمارے بھی کئی گروپس ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں سے ان کی پوسٹ آتی ہیں، وہاں سے آسان ہوتا ہے، اور وہ درجنوں کے حساب سے روزانہ آ رہی ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ گروپ کے اندر فرق طریقے کی آ رہی ہیں، تو اس کو بھی شاید نیشنل سیکورٹی کونسل میں ڈسکس کیا جائے، کیونکہ حکومت بہرحال کوئی نہ کوئی معیار تو لینا چاہیے ان کو۔ پاکستان فوج جو ہے وہ تو FIA کو کہے گی یا پاکستان کے اداروں کو کہے گی کہ وہ حرکت میں آئیں، وگرنہ پاکستان کے اندر کو ہوتا تو خیر مسنگ پرسن ہو جاتا۔ کوئی قوانین بھی بن رہے ہیں سوشل میڈیا کے، شاید وہ بھی آ جائیں، اور اس مہم کے اوپر پھر عمران خان صاحب کا بھی جو ملفوظ میسیجز ہیں اس کے اوپر ہی بھی میں نے بات کرنی ہے، جو انہوں نے دوبارہ کل کی پر جو پریس کانفرنس نامی چیز اس میں کہی، تو وہاں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں ہوگی۔ IMF کے اوپر جو خبر آئی ہے اچھی خبر ہے، شادیانے بج رہے ہیں۔ چینی کونسل جنرل نے اتنا ان کے لیے اہم تھا چائنا کے لیے، کہ نہ صرف یہ کہ چائنیز وہاں پہ نیوز ایجنسی اور چائنیز فارن منسٹری نے ٹویٹ کی ہے، بلکہ یہاں چائنیز کونسل جنرل نے ایک پریس ریلیز بھی دی ہے جس میں بتایا کہ جی IMF کے 1 بلین پاکستان کو ریلیز ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، اور اگلے بجٹ میں وہ اپنے حصہ ڈالنے کو تیار ہیں، اور شاید 1 بلین سے زیادہ پیسہ بھی آ جائے۔ بہرحال اس کے کچھ دنوں بعد اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا بھی کچھ جو دینا چاہ رہا ہے یا دے رہا ہے یا دے گا یا امکان ہے، اور باقی بھی جو ممالک ہیں، سعودی عربیہ یا قطر یا UAE، تو یہ اب اس کے بعد سب کے لیے کھل جائے گا۔ اور جو شروع میں ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جی 12-13 ارب اکٹھا ہو جائے گا، بہرحال یہ 12-13 ارب آ گیا تو ڈالر یقیناً جو ہے 10-15 روپے تو کم نیچے آنا چاہیے۔ اگر 185 پہ نہ بھی آیا تو میرا خیال 195 پر فوری طور پہ آ جائے گا۔ پھر اگر حکومت نے کوئی اچھے اقدامات کیے اور ہماری کوئی ایکسپورٹس بڑھ گئیں، کوئی ہماری فنڈ ریزنگ اور ہو گئی، ہمارے کوئی پروجیکٹ شروع ہو گئے، کوئی فورن انویسٹمنٹس آ گئیں، چائنا نے پھر دوبارہ یہاں پہ انویسٹمنٹس کرنی شروع کر دی، تو مزید نیچے آئے گا، اور جو آپ کا یہ نظام مضبوط ہوتا جائے گا، ڈالر نیچے آتا جائے گا۔
ادھر سے تیل بھی چونکہ تھوڑا سا نیچے آیا ہے، آج میرا خیال میں 106 یا 7 پہ برنٹ آ چکا تھا 120 سے، اللہ کرے کہ یہ تیل بھی کوئی اگر کم از کم $100 سے نیچے آ جائے اور ادھر ڈالر جو ہے وہ بھی 185 پہ آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں 15-20-25 روپے کی تیل اور ڈیزل کی ریلیف فوج مل جائے، باوجود ہے کہ انہوں نے لیویز کو بڑھانے کے لیے $5 پر منتھ IMF سے معاہدہ کیا ہے، تو وہ خیر انکارپوریٹ ہو جائے گا۔ وہ ادھر سے جب قیمت اگر $15 گھٹنی ہے تو وہاں سے آپ $10 گھٹا کے $5 جو ہے نا یہ اس لیویز کی مد میں جو ہے آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مت بھولیں کہ یہ معاہدہ تحریک انصاف نے کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال چونکہ عمران خان صاحب کی ساری سیاست ایک خود فریبی، مبالغہ اور جھوٹ پہ ہے، تو وہ یہ بات ماننے پر تیار نہیں، لیکن چونکہ شوکت ترین صاحب کی وہ ساری کی ساری جو پریس کانفرنسز ہیں جو مارچ میں اقتدار میں جانے سے 15 دن 20 دن 25 دن مہینہ پہلے ہوئی ہیں، اس میں ساروں نے تسلیم کی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بے شرمی سے IMF کے معاہدے کو ہوا میں اڑایا اور پاکستان کو بہت ہی شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ اور پھر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کل چونکہ میں نے ویلاگ نہیں کیا تو انٹر پارٹی فنڈنگ کیس کے اوپر الیکشن کمیشن نے فیصلے محفوظ کر لیا ہے۔ میں حقیقت ہے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان ایک امپیکیبل کریکٹر ہیں، ان کے بارے میں جتنی انہیں آج تک سروسز کی ہیں، جن کے ساتھ رہے ہیں، بلکہ شیخ رشید کے ساتھ جب وہ وزیر ریلوے تھے تو یہ ریلوے سیکرٹری تھے، اور یہ سارے ان کے مداح تھے۔ عمران خان صاحب نے تو خیر جو گواہی ان کے بارے میں دی ہے، عمران کو صاحب کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ایک دن باجوہ صاحب کو آسمان میں بٹھا چکے تھے، اور اب باجوہ صاحب کے بارے میں وہ جو دشنام ترازی کرتے ہیں، جو گندی زبان پرائیویٹ محفلوں میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ کسی ادارے کو رگیت ایک دیں، کسی ادارے کو چڑھا دیں، کسی سپریم کورٹ کا فیصلے کے خلاف آ جائے تو اس کی ایسی تیسی پھیر دیں، حق میں آ جائے تو اس کو سامنے بٹھا دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شرائط کے اوپر سارے لوگ کام کریں، ان کو 100% لائلٹی چاہیے، 100% اوبیڈینس چاہیے۔ ظاہر ہے ادارے کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی، نہ سپریم کورٹ کے پاس، نہ الیکشن کمیشن کے پاس، ایک سارے آئینی ادارے ہیں، اور نہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے یا عسکری ادارے ہیں ان کے پاس۔ تو کیا فیصلہ آئے گا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کمیشن نے کے پاس جو معاملات آئے ہیں، اور وہ معاملات اتنے سنجیدہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو تڑپ ہے پچھلے کئی مہینوں سے، کہ جب سے یہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ 1 مہینے میں فیصلہ دیں، جس کو بعد میں انہوں نے ریلیکس کر دیا اور اس کے خلاف اپیل منظور ہو گئی، اور کمیشن نے 1 مہینے کی بجائے 6-7 مہینے لگا دیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6-7 مہینے میں اس سے پہلے بھی یہ معاملہ رہا ہے کہ جیسے وہ کیس سنتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دینا شروع کر دیتے عمران خان صاحب اور ان کے سارے تحریک انصاف والے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میلافائڈ انٹینٹ کے تحت مسلم نون کے اپنی اس پارٹی کے خلاف کیسز کیے۔ کب کیے؟ 2019 میں۔ یہ کیس کب ہوئے؟ 2014 میں یہ جاگ گئے۔ اب ہمیشہ یہ نہیں کہتے ہمارا کیس خراب ہے، یہ وہی کہتے ہیں جی کہ آپ ان کے بھی سنیں، آپ ان کے بھی سنیں، یعنی کہ ہمیں کسی دیگر ٹائم ملتا رہے۔ اور ہر طرح کے اس کیس کے خلاف پتہ انہوں نے درجنوں فورم سے گئے، کبھی ایک نقطہ لے کے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن کے اندر بار بار گئے، منہ کی کھانی پڑی۔ اور آج یہ کیس جو ہے پر بابر صاحب ہیں، ان کو میرا سلوٹ، میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں، راجہ سکندر سلطان صاحب کا اس سے بڑا مداح ہوں۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ راجہ سکندر سلطان صاحب جو جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کئی پریشرز جو ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنے پڑتے ہیں، کرتے بھی ہوں گے، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے آتے ہیں، چاہے وہ اداروں کی طرف سے آتے ہیں۔ اور بہرحال اگر ہماری سپریم کورٹ ان پریشرز کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی تو شاید وہ بھی نہ کھڑے ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اب ان کے اوپر پریشر نہیں آئیں گے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ بالکل حق، سچ اور دیانت کے اوپر جو ہے اپنے ترازو کو رکھیں گے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک انصاف کے وکیل جو ہے انور منصور خان، وہ کل شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام جیو پہ موجود تھے، تو ان کے لہجے میں کچھ بھی نہیں تھا کہ جس میں وہ سمجھیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کو پوری امید ہے کہ جو فیصلہ کریں گے ٹھیک کریں گے۔ پھر اپنے کیس کے بارے میں بھی انہوں نے جو چیزیں ایڈمٹ کی وہ یہ کی کہ ہمارے جو فنڈز تھے
جو انپروپریٹ تھے یا ایک قانون کے مطابق نہیں تھے تو وہ کنفسکیٹ تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ کسی غیر ملکی نے فنڈ نہیں کیے یا ایسی کمپنی نے جس کے اندر غیر ملکی فنڈنگ نہیں تھی، اور وہ کمپنیاں جو تھیں اگر راج والے عارف نقوی نے تو $2.2 ملین یا $22 لاکھ جو دیے، جو کہ بڑی، آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آپ ضرب دیں تو کیلکولیٹر بیٹھ جائے گا، کہیں ایفیڈیوٹ تو نہیں دیا، ایک بیان دیا ہے واجبی سا کہ یہ میں نے لوگوں سے اکٹھا کیا تھا تحریک انصاف کے لیے، یعنی کہ انڈیویجول کی فنڈنگ ہے جو میں نے کمپنی کے ذریعے ٹرانسفر کرائی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو یہ آرگومنٹ پسند آتا ہی نہیں آتا، اگر آتا ہے تو وہ کنفسکیٹ کریں گے بقول انور منصور صاحب کے، اور ان کے خیال میں یہی ہونا چاہیے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے اور بھی ہیں، مس ڈکلیریشنز ہیں، بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، یہ بھی پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کے لیے بانٹے گئے، اسد قیصر کو ملے، پرویز خٹک صاحب کو ملے، جن جن کے تھے وہ سارے اکاؤنٹ جو ہیں جو چلتے رہے، تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ اس بہتی گنگا میں بہت سارے نے جو ہے نا ہاتھ دھوئے اور خود اشنان لیا، غسل کیا، بہت انجوائے کیا۔ اس لیے تو دیکھیں کہ ہر ایک کے پاس بنی گالہ کے ارد گرد جو ہے کسی کے پاس 30 کنال کا پلاٹ آ گیا، کسی کے پاس بڑی انویسٹمنٹس آئی ہوئی ہیں۔ آج کل ان کے پیسہ تحریک انصاف کے جو قومی رہنما ہیں، ان کے پیسہ عموماً کے باہر آتا ہے، اور یہ پیسہ ان کا اقتدار میں آنے سے پہلے بھی آ چکا تھا، اقتدار کے آنے کے بعد بھی وارے نہیں آ رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ پارٹی کو بین کرنے کا بھی کہیں گے کہ جی اس کے لیے ریفرنس بھیجیں گے حکومت کو، اور یا سپریم کورٹ کو، قانون میں خیال میں کہتا ہے کہ حکومت کو بھیجنا پڑتا ہے، اور پھر حکومت آگے سپریم کورٹ میں دائر کرے گی۔ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، کئی پارٹیوں کے ریفرنسز آ چکے ہیں، جماعت اسلامی کے بارے میں بین لگ چکا ہے، پھر سپریم کورٹ نے خیر اس کا بین ہٹا دیا تھا، اس کے اور طریقہ کار تھے۔ 60s میں ANP کا پہلا نام نیشنل عوامی پارٹی تھا، ولی خان اس کے سربراہ تھے، پھر اس پہ بین لگا، اس کو سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب نے ریفرنس بھیجا، سپریم کورٹ نے بین کیا، تو انہوں نے نئی پارٹی بنا دی عوامی نیشنل پارٹی، اور وقتی طور پہ اس کا صدر شیرباز مزاری صاحب کو بنایا، اور نسیم ولی خان جو ہے وہ سیاست میں آئی، کیونکہ ولی خان کو انہوں نے پابند ثلاثی بھی کیا ہوتا، سیاست ان کی پہ بین لگایا تھا جو ضیاء الحق صاحب نے آ کے ہٹایا تھا۔ تو ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے 62 63 کے خلاف بھی ریفرنس بھیج جائیں گے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی اگر میرٹ میں بنتا ہے تو چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو، ان کے 62 63 کے تحت ان کا ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ان کو بھیجنا چاہیے، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ جو دائمی صادق امین کا جو لقب ہے وہ سپریم کورٹ اب واپس لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ یہ انٹر پارٹی فنڈنگ کیس کے ان دو ایشو پہ ہو جائے گا۔ پارٹی بین ہوئی تو نئی پارٹی بن جائے گی، اس کا نام پاکستان انصاف پارٹی ہوگا۔ کئی دفعہ عمران خان پہلے بھی اس کا نام تبدیل کرنے کا سوچ رہے تھے، تو وہ PIP ایک نئی پارٹی کے طور پہ سامنے آئے گی۔ اور جب بندوں پہ بین لگی جس میں عمران خان صاحب کے علاوہ اور بھی پارٹی کے لوگ ظاہر ہے کہ پکڑے جائیں گے، تو وہ 62 63 کے ساتھ پتہ کتنے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ الیکشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز یہی ہوں گی۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب کا، آج ایک بین الاقوامی جو ہے کسی میڈیا کو جو ہے اس کو فورم پہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور کل انہوں نے پریس کانفرنس کیا۔ اب وہ ہر دن وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں پریس کانفرنس کر کے انہوں کو نئی بات نہیں کرتی ہے، اسی بات کو ہیر پھیر کر کے کل کی پریس کانفرنس کا جب انہوں نے کنکلوڈ کیا، پہلے وہ سارے الزامات لگائے، پہلے تو بغیر ملکی میڈیا پہ جو آج انٹرویو دیا اس میں ایک بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا جی مجھ سے پہلے جتنی حکومتیں نکالی گئی وہ کرپشن پہ نکالی گئی ہیں، پتہ نہیں کون سی حکومت کرپشن پہ نکالی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو پورا ٹائم پورا کیا ہے، اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت نے ٹائم پورا کیا ہے۔ 1988 میں بے نظیر کی حکومت کو جب پہلی دفعہ کرپشن پہ نکالا گیا تو عمران خان صاحب آپ کو نہیں معلوم کہ ان کے خلاف بھی پہلے کی وہ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی، اتحادیوں کے بنائی تھی، تو ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا مڈ نائٹ جیکل، جو کہ ہمارے اس وقت کے عسکری اداروں نے ایک سیل بنایا ہوا تھا، اور بے نظیر کو ہٹانے کے لیے آپریشن کیا مڈ نائٹ جیکل، جو کہ ناکام ہوا تھا۔ بے نظیر کی سیاسی حکمت عملی کہہ لیں، اس وقت اس کو امریکہ کی سپورٹ تھی، وہ پیچھے کھڑا ہو گیا، کئی چیزیں تھیں، لیکن بے نظیر صاحبہ نے اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنایا تھا ایک ووٹ سے، اور اس کے بعد غلام اسحاق خان نے ان کے اوپر ایلیگیشن لگا کے ان کو ڈسمس کیا، کیونکہ ان کو نکالنے کی ٹھن چکی تھی، اور وہ ایک سال ناکام ہوئی تو اگلے ایک سال بعد ان کو نکال دیا گیا۔ 88 میں اقتدار میں آئی، 88 کے اندر عدم اعتماد آئی، وہ ناکام ہوئی۔ باقی تحریک عدم اعتماد لیٹر اسپرٹ میں آپ کے خلاف ہوئی ہے، کیونکہ
کسی باقی کے خلاف طریقے اعتماد آ ہی نہیں سکتی تھی، ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اسمبلی کے اندر اس طرح کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ چنانچہ یا مارشل لا لگانا پڑتا تھا، جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف لگایا گیا 99 کے اندر، یا بے نظیر صاحبہ کو 8ویں ترمیم تھی اور اس کے مطابق بے نظیر صاحبہ کو نکالا گیا، جس کے ساتھ صدر کے پاس اختیارات تھے کہ وہ وزیر اعظم کو ڈسمس کر سکتے تھے۔ وہ ہر کے اوپر استعمال ہوئے، وہ جنیجو کے خلاف استعمال ہوا 85 میں، پھر بے نظیر صاحب کے خلاف استعمال ہوا، پھر نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے نواز شریف صاحب جو ہے میرا خیال ہے بے نظیر صاحب کو پھر نواز شریف صاحب کو ماشاء اللہ کے لیے ہٹایا گیا۔ پھر کسی کو، چاہے وہ جمالی ہٹے ہیں، پیس پارٹی نے مدت پوری کی ہے، کسی کو کرپشن پہ نہیں ہٹایا گیا۔ اس لیے یہ جھوٹ آپ بولنا چھوڑ دیں، ہر بات میں جھوٹ۔ کل آپ نے نیب کے قوانین پہ کی پریس کانفرنس اور یہ نہیں بتایا کہ آپ نے نیب کے قوانین جو ترمیم کی تھی اس میں اپنے آپ کو بچایا تھا، وہ بھی بتا دیتے، لیکن اس کے لیے ایک اخلاقی جرأت چاہیے۔ عمران خان صاحب اخلاقی جرأت سے بانجھ ہو چکے ہیں، لیکن نیب کے قوانین کی آڑ میں کل پھر انہوں نے کہا اور آخر میں کہا کہ تاریخ کو پکارا کہ تاریخ، اور بلکہ تاریخ کے پیرائے میں ہم عسکری قیادت کو للکارا کہ آپ کو تاریخ جو ہے معاف نہیں کرے گی، کیونکہ آپ امریکہ کی سازش کے تحت، یعنی کہ جناب باجوہ صاحب امریکہ کی سازش کے مطابق انہوں نے اس کو عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو اقتدار بٹھایا۔ وہ کسی کو نہیں بتاتے کہ آئین کیا کہتا ہے اور شہباز شریف صاحب کیسے الیکشن جیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہر بات میں ہیر پھیر عمران خان صاحب نے 3.5 سال چاپلوسی کر کے اور خوشامد کر کے اور تھوڑی سی ہوشیاری کر کے افواج پاکستان کو یا عسکری قیادت کو، اسٹیبلشمنٹ کو 3.5 سال ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے یا بناتے رہے، یا ان کی کچھ مجبوری تھی۔ اب ان کو دبا دھمکا کے ڈرا کے اسی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ کے بیانیے نے اور آپ کے سوشل میڈیا پہ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے جو دوبارہ حدت اور شدت پیدا ہوئی ہے جناب باجوہ صاحب کے خلاف اور عسکری قیادت کے خلاف، جو بھی سامنے آئی ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سود مند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ آپ نے کس مہارت سے تبدیل کیا ہے، کیونکہ سازش بیانیہ ناکام ہوا ہے تو مہنگائی کی آڑ میں کہ آپ کا خیال تھا کہ مہنگائی لوگوں کو اکسائے گی، لوگ خود بخود آئیں گے اور میں ان کی قیادت کروں گا۔ چنانچہ اتوار کو آپ نے جب مہنگائی کے لوگوں کو بلایا تو آپ کا شو بری طرح فلاپ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ جو کیمپین آپ نے سازش کے تحت اور فوری الیکشن کرانے کے لیے شروع کی تھی اور اس کے لیے لانگ مارچ کی، آپ نے چیلنج دیا اور تڑی لگا کہ آپ نے لانگ مارچ کے لیے آئے اور کہا کہ یہ الیکشن کراؤ گا نا میں یہ کر دوں گا، پھر 6 دن کی مہلت دی، تو اگر وہ آپ کو اچھی طرح تھا تو آپ عقل سے کام لیتے کہ آپ کے کراچی سے لے کے پشاور تک سارے جلسے جو تھے وہ عامیانہ تھے۔ چنانچہ جب آپ 25 کو نکلے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات، چند ہزار بندے پورے پاکستان سے نکالنا اور کے پی سے نہ نکلنا بندوں کا، یہ آپ کے لیے ایک سہنے سے کام نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے بعد اور آج جیسے تحریک انصاف کا عام ورکر جو ہے اندر سے مایوس ہے، کہ ان کا خیال یہ نہیں، وہ یہ مایوس نہیں ہے کہ آپ سے تو شاید ابھی بھی نہ ہو، آپ یہ گن گاتا ہو، لیکن یہ مایوس ہے کہ آپ کی سیاست اور آپ کے جو حکمت عملی ہے اس نے تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اور تحریک انصاف نے جس طرح نکلی تھی، ان کا وہ بیچارے یہ سوچ پڑے تھے کہ ہم تو اٹھا کے تو پاکستانی فوج کو بھی اٹھا کے پیچھے پھینک دیں گے اور یہ ایلیمینیٹ کر دیں گے، وہ تو بلکہ ان کے بیچارے سینے چوڑے ہوئے تھے اور وہ اترا کے یہ بات کرتے تھے کہ آپ دیکھیں جی ہم تو کیسے آتے ہیں اور صفائی کر جاتے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے ان کو ایک خواب خیالی اور خام خیالی میں رکھا۔ چنانچہ آپ کی جو اتوار کی جو کال ہے وہ بھی ناکام ہوئی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو جو نیا بیانیہ ہے یہ آپ کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ ہر دفعہ ایک نیا بیانیہ کریٹ کرتے ہیں اور پچھلا بیانیہ لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنے دیتے۔ نئے پاکستان کا بیانیہ ہو یا کرپشن کے فری پاکستان ہو یا سارا کچھ ہو، ان کا ڈسکس نہیں کرنے دیتے اور نیا بیانیہ جو ہے کہ ایک اور بیانیہ دے دیتے۔ اب آپ اتوار کو آپ نے جو نیا بیانیہ دینے کی کوشش کی وہ بھی پٹ گیا ہے، اور اس کے ساتھ اب دوبارہ آپ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اب دونوں بیانیوں کا ایک مرکب بنایا جائے، ایک معجون بنایا جائے، اور کوئی تیسرا بیانیہ بھی آپ ابھاریں تاکہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو اکسائیں کریں۔
میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی براہ راست جو ہے آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا. آپ کے لیے سیاست کرنی مشکل ہے، کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں مشکل ترین حالات کے باوجود سیاست میں آپ سے مار نہیں کھاتی، اور پھر جبکہ عسکری قیادت جو ہے وہ بھی بری طرح زخمی ہے، مصروف ہے، اور بہرحال وہ اپنے زخم چاٹے گی نہیں، اپنے زخموں کا جو ہے وہ بدلہ لینا جانتی ہے. وما علینا الا البلاغ.